رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے. زرداری صاحب کیا اتنے معصوم اور بھولے تھے کہ میرے ورغلانے میں آ گئے نواز شریف؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تنازع کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فورم اوپن رکھیں گے. آپشنز آپ دیجئے کہ یہ دونوں ایک وقت میں چھوٹا بھائی بڑا بھائی اور جمہوریت کے لیے مفاہمت کی باتیں کرتے تھے. آج حالات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے بیانات اور ماضی میں ایک دوسرے کے لیے کیے گئے کاموں کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے اور سامنے رکھا جا رہا ہے. حسن نثار صاحب. دیکھیں، یقیناً آپ کے سوال میں ایک لفظ بڑا کام کا ہے. یقیناً زرداری صاحب اتنے معصوم اور بھولے نہیں، بالکل نہیں ہیں، لیکن نواز شریف نام کا آدمی دھوکے، فریب، موقع پرستی کا امام ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سارا کچھ اکٹھا کیا جائے تو ایک نواز شریف بنتا ہے. یہ کانسنٹریٹ ہے ان چیزوں کا. اس کو تو شاید گڑتی میرا خیال ہے عمرو عیار نے دی تھی. یہ نارمل بندے کی گڑتی نہیں. گڑتی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گڑتی کو جو بچے کو سب سے پہلے جو چیز چٹائی یا چکھائی جاتی ہے. بہرحال جس نے ضیاء الحق جیسے عظیم ترین محسن کو گندے استعمال شدہ ٹیشو کی طرح کر دیا، بھلا دیا یا پھینک دیا، اس بندے کی باقی ساری تاریخ اعتزاز آسن تو اتنی لمبی لسٹ، جتنی اعتزاز کی ہائٹ ہے اتنی لمبی لسٹ ہے اس بندے کی مکاریوں کی، فریبوں کی، دھوکوں کی. سو زرداری صاحب بتیرے چلاک ہیں، لیکن یہ چلاکی کا امام ہے بہت. یہ اور قسم نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تو جواب ہی نہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب زیادہ بہتر سیاست کر گئے، لیکن تنازع کی بنیادی وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ اور زیادہ بہتر سیاست نہیں کر گئے بھائی. یہ نا، یہ کس نے انٹرپریٹ کیا ہے؟ یہ نہیں، اب میں آپ کے کام مجھ سے دور ہیں ورنہ کھینچ کے لمبے کر دیتا ہے. سر میں اب دونوں سیاست کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ، دغابازی، یہ یاری، مکاری، بے وفائی نہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے. سیاست میں ایک وقار ہوتا ہے اور یہ سنت ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اب سوال کا جواب، تنازع کی وجہ کیا ان دونوں کے درمیان؟ کہ نواز شریف چلاکی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، یہ وجہ ان کے درمیان تنازع کی؟ تنازع کی وجہ دیکھیں، بات سنیں. تنازع کی وجہ دیکھیں عائشہ. تنازع کی وجہ بہت سادی ہے. ایک زمانے جب نئے انہوں نے پیپلز پارٹی کی کیبنٹ جوائن کی تو میرا کو تھوڑی منہ ماری ہو گئی تھی سعد رفیق کے ساتھ. اٹس آن ریکارڈ، اور جیو کا پروگرام تھا کوئی. اور میں نے کہا بات سنو، کیا تم اٹھائے پھر رہے ہو؟ اور چند ہفتوں کی بات ہے، کتوں کی طرح لڑو گے. اس کی وجہ ہے کہ ایک گدڑی میں کئی فقیر رہ سکتے ہیں، ایک سلطنت میں دو سلطان نہیں رہ سکتے. یہ ٹوتھ پک نہیں ہے جو ایک ڈبی میں کئی سارے گھس جائیں گے. یہ تلواریں ہیں، ایک نیام میں دو نہیں ہو سکتی. یہ حریف ہیں ایک دوسرے سے. اٹس سو سمپل. ٹھیک، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. ان کا کوئی خاندانی کوئی آبائی کو لینا. وہ سرداریوں کے سردار کا بیٹا ہے، یہ باؤ شریف صاحب کا. بس ختم. نیازی صاحب کہیے، کون معصوم، کون بھولا، کون چالاک، کون دھوکے باز ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ سیاست نہیں ہے حسن صاحب کہہ رہے ہیں. حسن صاحب کے الفاظ سخت ہیں، باقی کیونکہ آپ ان سے متفق ہیں. میرے لیے کم از کم نواز شریف صاحب کے لیے اتنے سخت جو الفاظ ہیں وہ شعوری طور پہ میں اسے صرف نظر کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ سے، اور کوشش کرتا ہوں کہ نرم سے نرم الفاظ استعمال کروں. دیکھیں، آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی وجہ بتاتا ہوں. یہ 23 اگست 2014 کو مجھے ایک بہت بڑے آدمی بتایا کہ عمران خان کے دھرنے میں پرسوں یعنی کہ 25 کو ایم کیو ایم بیٹھ رہی ہے اور 26 کو پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دھرنے میں بیٹھ جاتی تو نواز شریف صاحب کا تیا پانچا ہو جانا تھا. دو بندوں نے نواز شریف صاحب کو بچایا، حکومت کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. ایک مخدوم جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس ٹائم کے اوپر، اور ایک اسمبلی کا خوشی شاہ کی قیادت میں یکسو ہو جانا، اور عمران خان کو اور قادری صاحب کو اور ان کے لوائقین کو آئسولیٹ کر کے اکیلا کرنا. اس کا بدلہ ایم کیو ایم اور زرداری صاحب کو بہت شدت سے بھگتنا پڑا. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں.
زرداری صاحب کے ساتھ کھانا طے تھا، وہ کینسل کرنا پڑا، نواز شریف صاحب فوراً بھاگ گئے. اب زرداری صاحب اپنی نئی پوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ جو ڈھینگا مشتی ہے سلطان دو جو نہیں سمائے جانے. حسن صاحب آپ دیکھیں گے کہ دو سلطان کسی حد تک سینٹ کے الیکشن میں سمائے جا چکے ہیں، اور اگلے الیکشن میں اندرونی عمران خان کی زرداری صاحب کی جو ڈھینگا مشتی ہے وہ ضرور رہے گی، لیکن حصہ دوسرا جو ہے کرے گا، وہ نئی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں. تنازع میں کسی پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں نواز شریف نے بے وفائی کی ہے. ٹھیک ہے، نواز شریف کا قصور ہے. اگر زرداری صاحب کا جو ایکسکیوز ہے بالکل صحیح ہے، اگر وہ کرتے اور وہ معلوم نہ کرتے علیحدہ بات تھی، اس میں دو رائے نہیں ہے. حسن صاحب کے الفاظ سخت تھے، حسن صاحب کے الفاظ سخت تھے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. سلیوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو حسن صاحب. شہزاد صاحب کچھ اور بھی پیش کر دیں. شہزاد کیا صاحب بات ہے. جی 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 میں نواز شریف ہی بے وفا ابتدا نکلے. کر دیا ہے تجزیے کا. ہاں ہاں دیکھیے، ہر وہ معاہدہ جو کہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا، وہ معاہدہ آخر کار ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا. ہر وہ سوچ جو کہ سازش کی بنیاد پہ بنائی جائے گی، اس کا انجام یہی ہوگا جو کہ آج آپ کو زرداری اور نواز شریف کے آپس کے مکالمے میں نظر آ رہا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا؟ بے شک اس کے اندر اور بھی پوائنٹس تھے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے 4-5 بڑے نقطے لے لیجئے. اس کے بعد اسی کی بنیاد پہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی آپس میں مری کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن بنیاد وہی تھی. کیا تھا؟ فوج کو قابو کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے فوج کو اپنے زیر رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، فوج کو سر نہیں اٹھانے دینا، وغیرہ وغیرہ. کسی لحاظ سے ایک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے بات، لیکن جو طریقہ استعمال کیا جا رہا تھا، جو زبان استعمال کی گئی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، وہ بدقسمتی سے ایسی تھی جیسے کسی دشمن کی فوج کو قابو کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے. اچھا دوسری بات، جج ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، آئندہ ہم اور آپ سوچ کے بنائیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون بنے گا. تیسرا، احتساب کا جو قانون ہے وہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور لے کے آئیں گے. اور کیسا احتساب؟ ایسا احتساب جس میں آج نواز شریف صاحب نہ پھنسے ہوتے. یہ گفتگو ہے. اس کے بعد یہ تو خوش قسمتی تھی کہ افتخار احمد محمد چودھری کے زمانے کورٹ کے اندر کہ اس نے یہ میک شور کیا کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کم از کم ایسا ایک اصول طے ہو جو کہ ان سیاستدانوں کے ہاتھ سے بات نکل جائے. تو ایسی چیز جس میں آپ کی کبڈ میں سکیلیٹنز ہوں، وہ سکیلیٹنز کبھی نہ کبھی باہر نکل آتے ہیں. پھر اس کے بعد پانی اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے اپنے اندر کا گند اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. سیاست ایک نیک عمل ہے، ایک خدمت کا عمل ہے. خدمت کا عمل نیک عمل ہوتا ہے. اس پانی میں گند نہیں رہ سکتا. ایسا گند جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص پرپز کے لیے اور بدنیتی پہ مبنی ہوگا، وہ کھل کے سامنے آئے گا، آشکار ہوگا. یہ قانون کا، فطرت کا قانون ہے. فطرت کا قانون ہے. یہ فطرت کا قانون سامنے آ رہا ہے. آج سامنے کیوں چیزیں آ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو وجہ بتا دی. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہی وجہ سمجھتے ہیں ان کے درمیان تنازع کی، کہ تب نیت ٹھیک نہیں تھی. نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، بدنیتی کو، بدنیتی دونوں کی جو کہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے کہا نا کہ 3 سال کے بعد سچ بولنے کی وجہ کیا پیش آئی. ٹھیک ہے، الفاظ پہ غور کریں، سچ بولنے کی وجہ کیوں پیش آئی 3 سال. لیکن اس سچ پہ بھی ایک اعتراض ہو گیا نا کہ یہ تو سچ بولا ہی نہیں گیا. جو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہہ دیا وہ بولا گیا نا. سچ 3 سال کے بعد سچ بول گیا نا، سچ بولا گیا نا، تو یہ نکل آیا نا. نیتیں ٹھیک کریں اگر ملک کو چلانا ہے تو. دیکھیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے غریب کا خیال کیسے کرنا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کی ایگریکلچر کیسے بہتر ہوگی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کو آگے لے کے ہم کیسے چلیں گے، لوگوں کا بھلا کیسے کریں گے، پالیسیز کیسے انیکٹ ہوں گی، گورننس کو کیسے بہتر کیا جائے گا. نہ، یہ ہے بدنیتی جو کہ، اور اس کو چھوڑیں گے تو بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. ٹھیک. بھٹی صاحب، نواز شریف نے دھوکہ دیا، اب بھگتے. شکل سے بھولا، عملاً چلاک، اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان. ان کے کہنے پر مشرف کے مواخذے اور مقدمے میں بھی ہمیں استعمال کیا. ہم سیاست کرتے رہے، وہ تجارت کرتے رہے. میں صدقے میں واری بیان، یہ بھی ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب اتنے بھولے ہیں کہ مجھ پر آ گئے اور میری بات مان گئے، ورگلانے میں آ گئے. ماں صدقے ماں واری بات، یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں حضور یہ دونوں بھولے ہیں. ہم چلاک ہیں، ہم بہت چلاک ہو گئے. قوم بڑی چلاک ہو گئی. یہ بھولے اور معصوم ہیں. یہ تو اتنے سیانے ہیں کہ جب وقت پڑا تو لندن میں میثاق جمہوریت کر لیا، جب وقت پڑا تو بھوربن معاہدہ کر لیا. یہ تو اتنے سیانے ہیں کہ زرداری صاحب نے خواجہ آصف کے ذریعے مخدوم امین فہیم کو فارغ کرا دیا، اور نواز شریف نے زرداری کے ذریعے مشرف کا پتہ صاف کروا دیا.
اور یہ تو اتنے بھولے اور معصوم اور سیانے ہیں کہ جب وقت پڑا تو جو آمر بہت برا تھا، گیلانی صاحب پیپلز پارٹی سے ان سے حلف لے لیا وزیر اعظم کا، اور 11 وزیر مسلم لیگ نون، سعد رفیق، سارے حریت پسند آج جو کھڑے ہوئے ہیں سب وہاں کالی پٹیاں باندھ کے تو حلف لے رہے تھے۔ اور یہ تو بڑے سیانے ہیں کہ جب دھرنے ہوئی، بادشاہت ہوئی، ان کی جمہوریت اور پارلیمنٹ، فائدے انڈے اور دودھ دینے والی پارلیمنٹ کا وقت آیا تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ بہت سیانے ہیں۔ اور اب مشکل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ بدلا تو میاں صاحب کا داؤ چل گیا، آج ہوا کا رخ بدلا ہے تو زرداری صاحب کا داؤ چل گیا، ورنہ 3 چیئرمین سینٹ یہ اکٹھے مل کے کروا چکے ہیں، اور اگر ان کو موقع ملا تو الحمدللہ یہ پارلیمنٹ، جمہوریت اور اس سب کے لیے یہ پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور حضور اینڈ اس کا یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، مفادات ہے اور اقتدار اور بقا کی جنگ ہے۔ کوئی کسی قسم کا نہیں، نہ کوئی کسی قسم کا، نہ عوام کا درد ہے، نہ ملک کا درد ہے، نہ قوم کا درد ہے۔ یہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں مختلف ناموں اور مختلف چہروں سے لوٹا ہے اور الحمدللہ آگے بھی لوٹیں گے۔ امتیاز عالم صاحب، دیکھیے ہم نیتوں کے بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہماری جو بنیادی نقطہ توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ کس نے کس معاملے پہ کیا پوزیشن لے کے جمہوریت کو، آئینی حکمرانی کو مستحکم کیا یا کمزور کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 73 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا، بڑا میثاق تھا، جو 90s میں جو کچھ ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان، محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، اس سے جو عدم استحکام بنا، اس سے اچھے نتائج اخذ کیے گئے آئینی حکمرانی کے لیے۔ اب جوڈیشری کے حوالے سے اس میں بہت اچھی تجویز تھی، فیڈرل کورٹ کی، وفاقی عدلیہ کی، اور احتساب کے حوالے سے بھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات تھی۔ یہ سب باتیں اس میں تھیں، اور پھر سویلین بالادستی کی بھی، اور لوگ اس ملک میں لوگ ساورن کون ہیں، تو یہ سب باتیں چارٹر آف ڈیموکریسی نے ڈائریکشن سیٹ کی تھی۔ بدقسمت یہ نچوڑ تھا ان تمام بے وقوفیوں کا، ناکامیوں کا اور غلطیوں کا اور علائشوں کا جو ماضی میں سیاستدان ایک دوسرے لڑ کے اس ملک میں جمہوری تسلسل کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کا وقت آیا تو دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے وقت پہ اس سے انحراف کیا۔ میاں نواز شریف پہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں زرداری صاحب نے، وہ تقریباً ٹھیک ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جمہوری تسلسل کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف ان کے ساتھ ہوتے۔ بعد میں زرداری صاحب کھڑے ہوئے دھرنے کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ بھی، تو مجھے لگا یہ کہ وہ جو اتحاد بنا تھا جو جمہوریت کو ان تمام مصیبتوں سے بچا سکتا تھا جس کا وہ آج شکار ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیٹ بیک تھا ان دونوں پارٹیز کا۔ اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں جماعتوں کا وعدوں سے انحراف ہو جاتا ہے، اب جو زرداری صاحب کر رہے ہیں یہ وہی ہے جو نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو دونوں نہیں بے وفائی نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک تھا۔ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں جو ہم نے جو 10 سال جمہوری آزادیوں کے لیے، حق کے اظہار کے لیے، زندگی کے حق کے لیے، پلورلزم کے لیے اور بنیادی انسانی اور سماجی حقوق کے لیے جو جدوجہد کی، آج وہ بھی مشکوک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دونوں جانب سے بے وفائی اور وعدوں کا انحراف، لیکن بڑا اہم سوال ہے ان جماعتوں میں خود کہیں جمہوریت نہیں، کیا جمہوریت کے لیے کوشش کریں گی؟ بابر ستار صاحب، یور سے آن دا کوسچن، پیپلز پارٹی اور نیون لیگ میں تنازع کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عائشہ، پالیٹکس پرنسپل ڈریون نہیں ہے، یہ 90s کی پالیٹکس تھی، اسی کی ہم نے واپسی دیکھی۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کنٹرول یا ان کی لڑائی اس لمیٹڈ سکوپ جو سویلین گورنمنٹ کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہے ہمارے ملک میں، اس کے اندر اس میں کون کسے بالادستی ملے گی، تو ہم نے 90s میں دیکھا کہ وہ کوشش کرتے رہے خوشنودی حاصل کرنے کی اور دوسرے کے پیٹھ میں چھری گھونپتے رہے۔ سو ایک پرسپیکٹو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ تھا کہ جب وہ آہستہ آہستہ سویلین گورنمنٹ کا سکوپ کم سے کم ہوتا چلا گیا اور پھر ختم ہو گیا کیونکہ ڈکٹیٹرشپ نے ٹیک اوور کر دیا، تو پھر پارٹیز نے ایک طرح کی بائی پارٹیزن ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ کچھ غلطیاں جو ہم نے پچھلی دہائی میں کی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھری نہیں گھونپیں گے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کو نئی وچ ہنٹ کے لیے، پولیٹیکل وچ ہنٹ کے لیے ہم نہیں استعمال کریں گے۔ یہ وہ ایک طرح کا کمپیکٹ تھا جو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا۔ وہ 2-3 جب تک وہ فوج کا سایہ تھا پولیٹیکل ڈومین کے اوپر تو وہ اگریمنٹ رہی، لیکن بڑی جلدی
ہم دوبارہ واپس انہی حالات میں چلے گئے. یہ انہوں نے میمو گیٹ وغیرہ کیا جب پی 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 کی گورنمنٹ تھی, وہی کام ہوئے. اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو پہلے دھرنے میں تو بچا لیا, تو نواز شریف حکومت میں بیٹھ کے وہ یہ کام کر رہے تھے, زرداری صاحب حکومت سے باہر بیٹھ کے یہ کام کر رہے تھے, یا سندھ کی حکومت میں بیٹھ کے کر رہے تھے. بہرحال جو پتہ تھا وہ زرداری صاحب کا نکل آیا. اب وہ جس طرح باقی سب نے کہا, وہ ایک الائنس ان کی نئی فارم ہو رہی ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں. دونوں پارٹیز میں کوئی اصول نہیں ہے, اور امیڈیٹ اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ ساری چیز لپیٹی گئی تو پھر ہم دیکھیں گے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا. ٹھیک ہے, وقتی فوائد کے لیے کیا جا رہا ہے, سیاست اصول پر. چارٹر آف ڈیموکریسی سے انحراف. اوکے, میثاق جمہوریت سے انحراف, امتیاز صاحب آپشن لے رہے ہیں. باقی پینلسٹ کی جانب سے جو آپشن لیے گئے, سازش, بدنیتی, نواز شریف کا قصور, مفادات کی جنگ, ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. پینل کی رائے